یارو مجھے معاف کرو، میں نشے میں ہوں۔ بند کمرہ ہے، بند کمرے کے اندر موجود ہیں ایک شیخ صاحب۔ شیخ صاحب ایک ایسے شیخ صاحب ہیں جو کہ ایک عرصے کے بعد وزارت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں۔ وزارت ہے پاکستان کے ایک بہت ہی بڑے ہی نازک اور حساس ادارے یعنی پاکستان ریلوے کی۔ شیخ صاحب جو ایک عرصے تک کبھی کنٹینر، کبھی کسی بس کے اڈے یا کبھی کسی چائے کی دکان پر کسی ٹھیلے پر بیٹھ کر سیاست پر گفتگو فرماتے رہے ہیں اور کبھی کسی کی اور کبھی کسی کی ٹی سی کرتے ہوئے اس وقت اس کرسی کو پانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ شیخ صاحب اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ گفتگو کا وہ طریقہ اپنائے ہوئے ہیں جو انگریز اپنے دور میں مسلمان چپڑاسیوں کے ساتھ اپنائے ہوئے ہوتے تھے۔ ریلوے کے افسر سے کہا جاتا ہے اٹھو اور مجھے ریلوے کی ابھی تک کی ساری رپورٹس جو ہیں ان سے آگاہ کرو۔ وہ افسر ان سے کہتا ہے کہ سر ہم آپ کو پریکٹیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ تمام انفارمیشن فراہم کریں گے جو انفارمیشن ابھی تک ریلوے کے اندر تصحیح، توسیع اور تبدیلی کی بنا کے اوپر مرکوز ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اچھے اقدامات آپ سے پہلے کی حکومت کر چکی ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ان تمام پٹیوں کے ساتھ بھی آگاہ کیا جائے گا جو کہ پچھلی حکومت یا اس سے پچھلی حکومت پاکستان ریلوے کو نقصان پہنچاتے ہوئے مرتب کر چکی ہے۔ شیخ صاحب اس پریزیڈنٹ کو یعنی کہ اس ریلوے کے اس افسر کو جو کہ افسر اس وقت اس پوری مجلس کے اندر اپنے ادارے کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، اس کو بہت ہی برے الفاظ میں تمسخرانہ انداز کے اندر مخاطب کرتے ہوئے ایک دو ایسے الفاظ کہتے ہیں جو اخلاقی گراوٹ کا باعث ہوتے ہیں۔ اسی وقت ریلوے کا دوسرا ایک افسر جو کہ اپنی دیانتداری، ایمانداری، اپنی سٹڈی اور اپنے سی ایس پی گراؤنڈ کی وجہ سے اپنے پورے ادارے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ شیخ صاحب کی جانب منہ کر کے کہتا ہے حضور آپ کا گفتگو کا طریقہ اچھا نہیں ہے، اور آگے سے شیخ صاحب اسے کہتے ہیں کہ میرا طریقہ ایسا ہی ہے۔ تو وہ شخص انہیں کہتا ہے کہ سر اگر آپ اپنے طریقے کو بہتر بنا لیں گے تو ہمیں لگے گا کہ کوئی پروفیشنل یہاں پر اجلاس کی صدارت کر رہا ہے اور ہم اسے جواب دیتے ہوئے بھی اچھا محسوس کریں گے۔ اس پر شیخ صاحب اس ایماندار ریلوے افسر کو کہتے ہیں شٹ اپ۔ جواب میں وہ شخص خاموش نہیں رہتا کیونکہ وہ کسی کے اٹھا کر یا کسی سفارش کے ذریعے اس عہدے پر نہیں آیا تھا، بلکہ محنت کر کے ٹیسٹ دے کر یعنی کہ سی ایس ایس کا ٹیسٹ دے کر سینٹرل سپیریئر سروسز کا امتحان پاس کر کے مکمل طور پر میرٹ پر اس عہدے پر فائز ہوا تھا۔ تو اس نے شیخ صاحب کو شیخ صاحب کی چٹی کا دودھ یاد دلاتے ہوئے ترکی بترکی جواب دیا یو شٹ اپ، اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے شیخ صاحب کے اس اجلاس کی جو ہے اس کو چھوڑ کر واک آؤٹ کیا، اس کا بائیکاٹ کیا، اور وہاں سے باہر نکلتے ہی اپنے چپراسی کو کہا کہ میرے دفتر کا دروازہ کھولا جائے۔ دفتر میں داخل ہوتے ہی اپنے اسٹینو سے کہتے ہیں کہ میرا ایک 2 مہینے کی چھٹی کا فارم فل کیا جائے، درخواست لکھی جائے اور اس کو سیکٹری کی جانب روانہ کر دیا جائے۔ سیکٹری کی جانب روانہ کی گئی درخواست میں لکھا جاتا ہے کہ ریلوے کے اس وقت جو نئے وزیر اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کا رویہ نہایت ہی ان پروفیشنل ہے، غیر ذمہ دارانہ ہے اور ہی ہواؤں میں ہے، اور ان کو کسی حوالے سے اس چیز کا کوئی اختیار اور کسی حوالے سے ان کے پاس اس چیز کی اتھارٹی نہیں کہ یہ ریلوے کے افسران کو ذلیل کریں، ان کی تضحیق کریں، ان کی تردید کریں۔ لہٰذا میں ایسے ماحول میں کام نہیں کر سکتا، یا تو وزیر صاحب کو نکالا جائے یا پھر مجھے چھٹی عنایت کی جائے۔ ناظرین یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں ایسی وجوہات کیوں بنی کہ ایک سرکاری افسر جو کہ ایک اچھا سرکاری افسر ہے وہ ایک اجلاس سے واک آؤٹ کرتا ہے، اور واک آؤٹ کرنے کے بعد وہ شخص جس کی وجہ سے اس نے واک آؤٹ کیا ہے وہ شخص وہیں پر موجود ہے اور جاتے ہوئے اس کے بارے میں گندی باتیں کر رہا ہے، اسے گالیاں نکال رہا ہے۔ یہ افسر جس کے بارے میں ہم نے آپ ذکر کیا، اس کا نام آپ نے یقیناً ٹیلی ویژن چینلز پر سنا ہوگا، اس کا نام ہے حنیف گل۔ حنیف گل خیبر پختونخوا کے ایک پسماندہ علاقے سے جس کا نام تنول ہے ادھر سے آیا تھا۔ بکریاں چراتے ہوئے اس شخص نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اس نے بی اے کیا، اپنے چچاؤں وغیرہ کے سے پیسے ادھار لے کر انہوں نے اپنے داخلہ فارم وغیرہ جمع کروائے، اور جب بی اے کا امتحان انہوں نے پاس کیا تو اس کے بعد انہوں نے سینٹرل سپیریئر سروسز یعنی مقابلے کا امتحان دینے کی جانب اپنی توجہ کی، اور پھر اس کے بعد تیاری کرتے یہ شخص اس قابل ہوا کہ اس نے سی ایس ایس کا پیپر پاس کیا۔ پیپر پاس کرنے کے بعد اس نے سی ایس ایس کے انٹرویوز دیے، اور بالآخر یہ اس وقت ریلوے کے عہدے پر فائز ہوا۔ ریلوے کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد انہوں نے
انگلینڈ جا کر وہاں سے ریلوے کی تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب واپس آئے تو ریلوے کی لاجسٹک ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور یہ بڑے افسر لگ گئے۔ اس کے بعد جب شیخ صاحب نے ان کے ساتھ ایسے کیا تو یہ بیچارہ ایماندار اور قابل افسر اپنے عہدے سے 2 مہینے کی چھٹی لینے پر مجبور ہوا۔ یہ چاہتے اگر مثال کے طور پر تو یہ اس وقت ہی شیخ صاحب کی اوقات یاد دلا سکتے تھے، مگر شیخ صاحب پر دست شفقت ہے پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں بہت زیادہ نہیں ہونا چاہتا ان ڈومیسٹک مسائل کے اندر، یہ ریلوے کا کام ہے، ریلوے خود سنبھالے۔ اب ناظرین بنیادی مسئلہ آتا کہاں ہے؟ مسئلہ تب آتا ہے جب مراسیوں کا بیٹا شہر کا چودھری بن جاتا ہے، مسئلہ اصل وہاں سے اٹھتا ہے۔ شیخ صاحب ایک مراسی کے بچے ہیں جو کہ لال حویلی کے بلبوتے پر پہلے راولپنڈی کے اندر دہشت گردی کیا کرتے تھے، راولپنڈی کے اندر کسی بھی ڈھابے پہ کسی بھی ڈھیکے پہ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اپنا حکم چلاتے تھے۔ غریب لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں انہوں نے اجیرن کر رکھی تھیں، جن کی حالیہ ایک ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے دوبارہ اس کا جو ہے وہ ویژول ایفیکٹ بھی دیکھا ہوگا کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ اپنی کالے رنگ کی اپلائیڈ 4 ہونڈا سیوک پروزمیٹک 1.8 کے اندر جو ہے وہ شیشے کالے کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین ایک عجیب و غریب غلیظ قسم کی بات ہے، اگر آپ یا میں ہم لوگ شیشے کالے کر کے کسی جگہ سے گزرتے ہیں تو پولیس کے وارڈن یوں کتوں کی طرح بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور ہماری گاڑی کو روک کر ہمارا چالان کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ سخت الفاظ استعمال اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ کیا ہم لوگ ہی صرف قانون کے شکنجے میں آتے ہیں؟ یہ لوگ قانون سے بالاتر ہیں؟ کیا ان لوگوں کے اوپر بات کرتے ہوئے کسی شخص کو ڈر لگتا ہے کہ اس کی زندگی اس سے چھین لی جائے گی یا پھر اس کا عہدہ اس سے چھین لیا جائے گا؟ آخر بنیادی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے عوام اتنا ڈری ہوئی ہے؟ ان ظالم اور جابر لوگوں کے ساتھ اصل معاملہ ہے کیا؟ اصل تکلیف انہیں کیا ہے؟ تکلیف ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں انہیں یہ ہے کہ ان لوگوں کو جب وزارت ملتی ہے تو یہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جب یہ خدا سمجھتے ہیں تو خدا سمجھتے ہوئے یہ غریب آدمی کو انسان ہی نہیں سمجھتے اور اس کی زندگی ان کے لیے کسی کیڑے کی زندگی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ شیخ صاحب جب اپنی گاڑی کے اندر آ رہے تھے تو ان کے آگے اور پیچھے پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں، اور پنڈی کے ایک روڈ کے اوپر جو ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اس راجہ مارکیٹ کے باہر پارکنگ کی گاڑیاں لگی ہوتی ہیں جو کہ روڈ کے قریب قریب ہوتی ہیں۔ اب اصولاً دیکھا جائے تو یہ غلط بھی ہے کہ روڈ کے اوپر گاڑی پارک نہیں ہونی چاہیے موٹر سائیکل، لیکن وہ جو غریب وہاں پہ کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو اس کے علاوہ کہیں اور پارکنگ مل بھی تو نہیں رہی، تو وہ کیا کریں؟ اب ان لوگوں کی گاڑیاں اٹھا کر ان کی موٹر سائیکلیں اٹھا کر پھینکی جا رہی تھیں، اور شیخ صاحب وہاں پہ آ کے اپنی گاڑی روکتے ہیں، باہر نکل کے کہتے ہیں کہ کل سے اگر میں نے یہاں پر کوئی گاڑی کھڑی دیکھی تو میں ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ شیخ صاحب وہاں پر سریعام ان لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان لوگوں کو دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پہ کسی اور کی گاڑی دیکھ لی تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ وہاں کی جو عوام ہے وہ بیچاری غریب عوام ہے، ڈری ہوئی ہے، وہ عوام ان کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتی، وہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ پنگے لیں، لہٰذا وہ گھبراتے ہوئے ان سے عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ آپ ہی کی جگہ ہے، آپ ہی اس کا کرتا دھرتا ہیں، آپ ہی مالک ہیں، حضور آپ ہی بھگوان ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، آپ اگر کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، میرے آقا ہمیں تہذیب کی عادت ہی نہیں، ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی کا سہارا ہیں تو آپ، ہم تو بس آپ ہی کے دم سے جیا کرتے ہیں، ارے ہم تو حیوان ہیں، انسان بنے پھرتے ہیں، وہ جو انسان ہیں وہ کہیں آپ میں رہتے ہوں گے، آپ اگر کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں بس بات ختم ہو گیا۔ شیخ صاحب نے جو کہہ دیا وہ حدیث ہو گئی، شیخ صاحب نے جو کہہ دیا وہ آیتیں ہو گئیں، شیخ صاحب نے جو کہہ دیا بس وہی ہونا ہے، کیونکہ شیخ صاحب کے پاس اس وقت منسٹری ہے، شیخ صاحب کے پاس عمران خان کا دست شفقت ہے، شیخ صاحب جس چیز کو چاہیں اس چیز کو سونا بنا دیں، جس چیز کو چاہیں اس کو مٹی بنا دیں، شیخ صاحب کے پاس اختیار ہے غریب عوام کو ٹھکرانے کا، غریب عوام کو ذلیل کرنے کا، غریب عوام کی امنگوں ان کی امیدوں کے ساتھ کھیلنے کا۔ یہ وہی شیخ صاحب ہیں جو کہ عوامی جلسوں کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں، کبھی بلاول کے بارے میں گھٹیا باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ بلاول میرا دوست ہے، بلاول کے ساتھ میرا اور تعلق ہے، یہ ہے وہ ہے، گندی باتیں۔ عام چھوٹے بچے نے بھی ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے، وہ بچہ سنتا ہے کہ شیخ صاحب جیسا غلیظ آدمی کیسی گندی باتیں کر رہا ہے، وہ بچہ بھی گھبرا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ صاحب کبھی آ کے آن سکرین بریانی کی پلیٹ کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی پچھلے 6 مہینے سے بھوکے ہوں بیچارے، بوٹیاں ایسے چباتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا، اور عمران خان صاحب اس کی جانب دیکھ کے ایسے مسکرا رہے ہوتے ہیں جیسے شیخ صاحب کوئی ٹیڈی بیئر ہیں اور ٹیڈی بیئر نے بڑا کوئی کیوٹ کام کیا ہے۔ شیخ صاحب جو ہیں وہ جس جگہ پہ چاہتے ہیں وہاں جا کے تندور سے 2 روٹیاں نکالتے ہیں، عوام بھی آگے سے، عوام بھی تو ناظرین ہمارے جیسی ہے نا، وہ جب دیکھتی ہے کہ شیخ صاحب نے تندور سے روٹیاں نکالی ہیں، عوام آگے پیچھے، وہ زندہ باد شیخ صاحب، کیا بات ہے، آپ ہی استاد ہیں علاقے کے بادشاہ آپ ہی ہیں، آپ کے بڑے بوڑھوں نے تو ہمیں خرید کے آپ لوگوں کے آگے رکھ دیا ہے۔ شیخ صاحب آپ ہمارے نہ ہوتے، یہاں پہ موجود نہ ہوتے تو شیخ صاحب ہماری زندگی کیسے گزرتی؟ آپ ہی کی وجہ سے ہم لوگ زندہ ہیں۔ ناظرین یہ گھٹیا اپروچ جب تک معاشرے سے ختم نہیں ہوگی
ہوگی. نیا تو کیا پرانا پاکستان بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ جو 72 سال سے پاکستان چل رہا ہے اسی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اسی کو بہتر بنانے کا جو ہے وہ ٹھیکہ اگر یہ لوگ اٹھا لیں تو بہتر ہوگا. ہمیں کوئی نیا پاکستان نہیں چاہیے, ہمیں ایک بہتر پرانا پاکستانی چاہیے. ناظرین, ایسی اور زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے اپنے چینل دی انفارمیٹکس سے وقتاً فوقتاً اپلوڈ کی جاتی ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.